محبوب مٹھن عربی ڈولن سرور دیا ریسا کون کرے جیتھے ہاتھ بن کے جبریل کھڑے اس در دیا ریسا کون کرے ہوئے اپنا بھامے بیگانا او دے ٹکڑیاں تے پیا پل دائے ہوئے اپنا بھامے بیگانا او دے ٹکڑیاں تے پیا پل دائے سرکار مدینے والے دے لنگر دیا ریسا کون کرے اور یارو اے دل او دل ہے جس دل دے وچ اے دل او دل ہے جس دل دے وچ ہے ڈیرا کملی والے دا جیڑا جھک دے سرکار دے بوہے تے اس سر دی ریسا کون کرے اور جو اب تک خاموش ہیں یقیناً آپ بولیں گے کہ ود جنت تو ہے جس دی گلی ود جنت تو ہے جس دی گلی جیدے در تے جھک دے نبی تے ولی جیدی دھی زہرا داماد علی اس گھر دی ریسا کون کرے جیدی دھی زہرا داماد علی اس گھر دی ریسا کون کرے اور یارو تک صبر حسین دا کربل دی دھرتی دے ذرے بھی بول پہ تک صبر حسین دا کربل دی دھرتی دے ذرے بھی بول پہ جنت دی ملکہ زہرا دے پتر دی ریسا کون کرے کیونکہ لکھ نفل نمازہ پڑھ بھاویں تو حبشی بلال نہیں ہو سکتا میں من گھنٹا تو عابد ہے پر زہرا دا لال نہیں ہو سکتا آواز ایک خوبصورت نعرہ بلند کیجئے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں خطیب ملت اسلامیہ پیکر اخلاص و محبت قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی قاضی محمد فہد چشتی صاحب مظفر آباد سے آج کے ہمارے معزز و محترم مہمان ہیں انشاءاللہ یقیناً آپ کے قلوب و اذہان کو اپنے خوبصورت انداز سے ذکر اہل بیت سنا کے منور فرمائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذرا سستی اتاریے تاکہ مزاج بننے سننے سنانے والا دونوں ہاتھوں کو بلند کیجیے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت حسینیت اس میں دونوں ہاتھ اٹھائیں حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا علیہ وسلموا تسلیما میں پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی بندہ ہاتھ کھڑا کرے جو
حضرت امام حسین کی محبت میں آئے ماشاءاللہ سارے آئے یہ جب تم پیچھے گیپ رکھیا ادھر آگے بھی آ جاؤ اگر امام حسین کی محبت میں آئے تو ذرا گیپ ذرا محفل کا ماحول بن نظر آگے آ جائے ماشاءاللہ آگے آئے یہ جو سامنے نوجوان جن کو بزرگی مل گئی اللہ ان بزرگی کو سلامت کے ٹیکا پٹنا ضرورت بھی آگے اٹھے تین چار دن بزرگ بیٹھے ہیں باقی جن نوجوانوں کو بزرگی ملی ہے ماشاءاللہ ادھر کروڑوں میں بزرگی اپنی آگے بھی آ جائے ماشاءاللہ ابھی بھی یہ جو تین چیزیں دو بچے بیٹا آپ ہی آگے آ گیا یہ جن کو دو بزرگی ملی ہے ان کو بھی آگے لے لیں آگے آ گیا ماشاءاللہ ہم تو اعلان کرتے کہ ہم کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ ہوتے وہاں پر تو تلواریں چلتی تھیں وہاں پر تو سر کٹانے تھے تو یہاں پر اگر گھنٹہ ہم اہل بیت کا ذکر سننے کے لیے دیکھنے پر ڈھونڈتے رہیں کہ کہیں سے سہارا ملے تو سنیں تو پھر حسینی کردار ہم میں اس کا مطلب ہے کہ کمی ہے اس لیے ذرا مذوق ہو کر ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ اس محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ ہم درود پڑھتے ہیں زہرا کے بابا ہمارے درود کو سماعت فرماتے ہیں اور اس محبت سے درود پڑھیں کہ ہم درود پڑھیں زہرا کے بابا ہمارا درود سن کے ہم سے راضی ہو جائیں پورا مجمع یک زباں ہو کر ان سے پہلے حضرت علامہ الحاج ایوب صاحب نقشبندی صاحب نے درود کی فضیلت کے حوالے سے چند گزارشات کی بھی لیکن یاد رکھیں کہ درود ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے اس لیے یک زباں ہو کر ایک دفعہ درود پڑھیں کہ مجھے پتہ چلے آپ کی ذوق میں بیٹھے مل کر پڑھ لیجیے صلی اللہ یہ فرنٹ سیٹ والے آپ کو پڑھنا پڑے گا صلی اللہ علیہ افضل ہے گرانا حسین کا افضل ہے کل جہان میں گرانا ذرا بازوں ہو کے پڑھ لے کے افضل ہے کل جہان میں گرانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک ایک والی ذرا اور کھولیں ذرا دلوں کو بھی قرار آ جائے گا رب کعبہ کی قسم ہے میرے نبی کے ذکر کرنے سے دلوں کے بال کھل جاتے ہیں میرے نبی کا ذکر کرنے سے جناب والا بلڈ پریشر مینٹین ہو جاتا ہے شوگر سیٹ ہو جاتی ہے چاہتے ہو بیماریاں دور ہو جائیں چاہتے ہو تکلیفیں دور ہو جائیں چاہتے ہو غم دور ہو جائیں سٹیج پر سید زادے بھی بیٹھے ہیں علماء کرام بھی بیٹھے میرے نبی کے غلاموں ذرا گج بج کے نبی کا ذکر کیا کرو اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں اگلے سال محرم کی یہ گھڑیاں نصیب ہو کہ نہ ہو لیکن ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میدان کربلا کے اندر موجود تو نہ تھے لیکن آج 1400 سال بعد بھی جب امام علی مقام کا ہم تذکرہ سنتے ہیں جب محرم کا مہینہ آتا ہے یا رسول اللہ ہم آپ سے بھی محبت کرنے والے آپ کی آل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہم حضرت مولا علی کے بھی دیوانے اور میرے نبی کے غلام
غلاموں یاد رکھو ہم ابو بکر صدیق کو بھی ماننے والے ہیں، ہم عمر فاروق کو بھی ماننے والے ہیں، ہم عثمان ذوالنورین کی عظمتوں کا جناب والا انکار کرنے والے نہیں بلکہ ان کی عظمتیں بیان کرنے والے ہیں۔ ہم اس لیے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے یاروں کے بھی وفادار، ہم آپ کے آل کے بھی وفادار۔ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد محرم کا جب مہینہ آئے ہم اپنے امام کو بھولے نہیں ہیں بلکہ ہم یہ محفلیں سجا کر سینے کا زور لگا کر کہتے ہیں کہ افضل ہے کوئی جہان میں۔ نہیں تقریر اس طرح آگے نہیں چلے گی جب تک پورا مجمع یک زبان ہو کر نہیں بیان کرے گا، جب تک پورا مجمع یک زبان ہو کر نہیں بولے گا۔ اللہ نے یہ جانے نبی کے صدقے عطا کی ہے، اللہ نے یہ گلے نبی کے صدقے عطا کیے، ایسے گلوں کو کیا کرنا جن سے نبی کی نعتیں نہ نکلے، ایسی زبانوں کو کیا کرنا جن سے نبی کی آل کا ذکر نہ ہو۔ لہذا پورا سینے کا زور لگا کر امام علی مقام سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے آواز آئے کہ افضل ہے کوئی ذرا کہنے افضل ہے کل جہان میں گرانا۔ بولو افضل ہے کل جہان میں گرانا۔ اور ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ۔ یہ آخر والے بھی ذرا پڑھ لو، صدیاں حسین کی۔ یہاں پر سٹیج پر جناب والا حضور قبلہ بھی سید حیدر علی شاہ صاحب بھی موجود ہیں، حضرت علامہ صابر ایوب صاحب بھی موجود ہیں۔ میری تقریر شروع ہو گئی ہے، میری تقریر جناب والا شروع ہو گئی ہے، تمہید کی طرف نہیں جانا ہے۔ ہم آج اس لیے بیٹھے کہ یہ انکار نہ کریں بلکہ ہماری للکار ہو، اس بات سے ہم جناب والا اپنا منہ نہ پھیرے بلکہ سینہ چھوڑ کر کہیں کہ نبیوں کا تاج دار ہے نانا، تائے نبیوں کا تاج دار ہے نانا۔ یہ کون حسین امام علی مقام، یہ کون میرا نبی کا نواسا ہے؟ ارے میرے نبی سے محبت کرنے والوں، میرے نبی کی محبت میں جینے والوں، اہل بیت کے غم میں بیٹھنے والوں، سنو سنو سنو، یہ نبی کا گھرانہ کوئی عام گھرانہ نہیں ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جن کی شان میں رب کا قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، یہ وہ گھرانہ ہے جن سے محبت کا اعلان میرے آقا نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، اگر اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر اللہ کو خوش کرنا ہے، رب نے فرمایا محبوب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوبہ انہیں کہہ دے
اگر یہ چاہتے ہیں رب ان کو اپنا دوست بنا لے، محبوبہ تیری اتباع میں آ جائیں، تیری جناب والا تیری اطاعت میں آ جائیں، تیرے گھر پر آ جائیں، رب ان سے راضی ہو جائے گا۔ رب نے اپنا بوا محمد کا بوا بتایا ہے، رب نے اپنی رضا کو محمد کی رضا بتائی ہے، لیکن آؤ نہ سنیں، نبی سے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے نا آپ کس طرح راضی ہوں گے، آپ کس طرح خوش ہوں گے، آپ کو کیسے خوش کیا جائے؟ میرے نبی کے غلاموں، میرے آقا نے بتایا اگر مجھے خوش کرنا ہے تو میری فاطمہ سے محبت کرنی ہوگی، اگر مجھے خوش کرنا ہے مولا علی سے محبت کرنی ہوگی، اگر مجھے خوش کرنا ہے حسنین کریمین سے محبت کرنی ہوگی، اس لیے کہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، کائنات کا خالق و مالک بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو روز قیامت نبی کی شفاعت کا حقدار ہم بن جائیں، اگر تم چاہتے ہو نبی روز قیامت ہماری شفاعت کرے، پھر میرے آقا کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے گج وج کے نبی کی آل کا ذکر کرو اور سینہ چوڑا کر کے کہو کہ کتنے آلہ ہے محمد کے گھرانے اس طرح مزہ نہیں آنا لالا، ذرا سینے کا زور لا کے آج دل گم کے اندر پتہ لگم کے اندر پتہ چلے یار یہاں پر حیدری بیٹھے ہیں، یہاں پر مولائی بیٹھے ہیں، اور یہ حیدری ایسے نہیں ہے، یہ ابو بکر صدیق کو بھی ماننے والے ہیں، یہ عمر فاروق کو بھی ماننے والے ہیں، یہ عثمان ذی النورین کو بھی ماننے والے ہیں، اور ابو بکر کا عقیدہ یہی ہے کہ کتنے اعلیٰ ہے محمد یہ جو آگے جناب والا ایروپلین موڈ نہیں لانا، ایروپلین موڈ نہیں لانا، تو سارے ایروپلین موڈ آنے کی دے ایروپلین موڈ کو آف کر کے مدینے سے اپنے کنیکشن کو بحال کر کے کہو کتنے آلہ ہے محمد میں سے جناب والا طلع کر دیتا ہوں، میں دیکھتا کون پڑھتا ہے کتنے آلہ جاؤ، مائیں پوچھے پتروں کدھر سے آئے ہو، بیٹیاں پوچھے بابا کدھر سے آئے ہو، انہیں کہو کتنے آلہ ہے محمد کے گھرانے نو کے نیزہ پہ قرآن سنا گھرانہ کوئی عام گھرانہ نہیں ہے، یہ نبی کے گھر والے کوئی عام گھر نہیں ہے، میرے نبی کے غلاموں یہ وہ ہیں جن کے نورانی چہروں کو غیروں نے بھی مانا ہے، جن کی عظمتوں کو عیسائیوں نے بھی مانا ہے، جن کے کمالات کو یہودیوں نے بھی مانا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں جب عیسائیوں نے کہہ دیا ہم حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اب پاک عقیدہ توحید کی آئی، پاک اللہ کی وحدانیت کی آئی، لیکن میرے نبی کے غلاموں اللہ نے فرمایا میرے محبوبہ پاک عقیدہ توحید کی آئے۔ سبحان اللہ، جنہیں قسمہ چاہ کے کروڑوں قسمہ بعض لوگ قسمہ چاہ کرنے نہ بولنے اور نہ بولے، کروڑوں قسمہ دانا گھر کیا تو سبحان اللہ، پاک عقیدہ توحید کی آئی، رب کو ایک ماننے کی آئی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا محبوبہ ان سے کہہ دے میرے اللہ وہ ہے جس نے سورج و چاند کو بنایا ہے، اس کی
کوئی اولاد نہیں ہے، تو ان کو سورہ اخلاص تو سنا دے۔ فرمایا نانا محبوبہ بات عقیدہ توحید کی آئی ہے۔ محبوبہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ محبوبہ انہیں کو تم اپنی جانیں لے کر آؤ، ہم اپنی جانیں لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتیں لے کر آؤ، ہم اپنی عورتیں لے کر آئیں گے، تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کر آئیں گے۔ پتہ چلا اللہ نے بھی عقیدہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے پنج تن کو مختص فرمایا ہے، پنج تن کو مختص فرمایا ہے۔ ارے پنج تن کو لے کر محبوبہ تو نکل جاؤ، نہ سیرت کی کتابوں میں پڑھو، جاؤ نہ حدیث کی کتابوں میں پڑھو۔ جب اللہ نے یہ قرآن کی آیت نازل کی، آیت مباہلہ نازل ہوئی، ادھر میرے آقا چلے، ادھر امام حسن بھی ہیں، ادھر امام حسین بھی ہیں، پیچھے سیدہ فاطمہ بھی ہیں، پیچھے علی المرتضیٰ بھی ہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح نا، جدھر میرے آقا کا قدم لگتا ہے ادھر فاطمہ کا قدم لگتا ہے، جدھر فاطمہ کا قدم لگتا ہے وہاں پر علی کا قدم لگتا ہے۔ میرا رب یہ بھی گوارا نہیں کرتا، زمین بھی ہے جناب والا فاطمہ کے قدم کو دیکھے، اس لیے میرے مصطفیٰ کے قدم پر فاطمہ کا قدم ہے، فاطمہ کے قدم پر علی کا قدم ہے۔ رب یہ بھی نہیں چاہتا آسمان والے بھی فاطمہ کے قدم کو دیکھے۔ اور ذرا غور کرو، جن کی حیات کی پاسداری کائنات کا خالق و مالک کر رہا ہے، جن کو پاک کائنات کا خالق و مالک کر رہا ہے، اور رب کا قرآن کہہ رہا ہے محبوبہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کتنے کم از کم یہ شعر تو یاد ہو جائے کہ کتنے اعلیٰ ہے محمد۔ ادھر میرے آقا چلے، ادھر حسنین کریمین بھی چلے، ادھر جناب والا فاطمہ بھی چلی، ادھر مولا علی بھی چلے۔ یہ پنج تن پاک، یہ پنج تن، یہ پانچ سونے سونی ہستیاں جب چلیے، ادھر عیسائیوں کے پادری نے کہا او عیسائیوں ان سے مبالغہ نہیں کرنا ہے۔ ارے کیوں نہیں کرنا ہے؟ کیا تمہیں ان کے نورانی چہرے نہیں بتا رہے؟ کیا تمہیں ان کے نورانی چہروں سے نظر نہیں آ رہا؟ اگر یہ رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر دے، پہاڑ بھی ہل جائیں گے، زمین بھی ہل جائے گی، اس لیے کہ یہ وارث کائنات ہے، اس لیے کہ یہ کائنات کے مالک ہیں۔ رب نے ساری کائنات کو ان کے لیے بنایا ہے۔ تو میرے نبی کے غلاموں، ادھر جناب والا عظمت اہل بیت کو عیسائیوں نے بھی مانا ہے، پھر عیسائیوں نے بھی مانا ہے۔ ہم تو اس امام عاشقہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کو ماننے والے، عیسائی کہتے ہیں ہمیں محمد کے چہرے میں نور نظر آیا ہے، مجھے حسن کے چہرے میں نور نظر آیا ہے، مجھے حسین کے چہرے میں نور نظر آیا ہے، مجھے علی کے چہرے میں نور نظر آیا ہے، اس لیے ان سے مبالغہ نہ کرنا۔ قربان جائیں امام عاشقہ، ان نے ہمیں کیا عقیدہ دیا ہے؟ کہا سید زادوں کی جناب والا تم نے نوکری کرنی ہے، سیدوں کا احترام کرنا ہے۔ کیوں احترام کرنا ہے؟ کہ تیری نسل پاک میں ہے امام عاشقہ نے کہا عیسائی کو نورانی چہرے تو نظر آئے، اعلیٰ حضرت کی فکر کے پاس ماں مرنے والوں کہا تمہیں بتاؤں قیامت تک آنے والا کو سید زیادہ ہوگا نا، رب نے اسے بھی نور بنایا۔ ارے کیوں کہا؟ اس میں حیدری خون ہے، اس میں حیدری خون ہے، حیدری خون ایسے تو نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا آرمی کی سید زیادہ تہلیے سے پٹھٹے اٹھے تھے، ہاں جی، رفیل طیارہ تباہ ہوا کہ نہیں؟ کہا ابھی تو خیبر میں علی نے قلعے اکھاڑے تھے، یہاں پر علی کا خون ہے، کوئی نہ کوئی ہلچل تو نظر آئے گی نا۔
تو پھر امام عاشقہ کہتے کہ تیری نسل پاک میں ہے نور کا تو ہے عین نور تیرا ویسا یہ سامنے والے احباب آپ خاموش بیٹھے ذرا مل کر کہتے تو ہے عین نور تیرا ویسا یہ آج صرف سید زادوں کی شانیں نہیں بیان ہو رہی ہم نے گھوڑے کے تاجدار کے ٹکڑے کھائے ہماری نسبت پیر میرے علی شاہ کے ساتھ ہے جاؤ نہ گھوڑا شریف دربار پر پیر سید نصیر الدین نصیر سے پوچھنا اے پیر سید نصیر الدین نصیر آپ پہلے بیعت کی شان کیسے بیان کرتے وہ کہتے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے سارے کہہ لو ہے نسل اچھا جس بندے نے اس کے بعد جا کے خطاب کرنا ہے جو خطاب کرنے وہ طرح ہونے چو بعد لوگ نے خطاب کرنے گلہ بتا کے رکھنے تو جنہیں خطاب نہیں کرنا جنہوں پتہ کر جا کے وہ سہنا ہی ہے اچھا تو انہوں گل ایک نسا بندہ دنیا تو چلا جاوے نا اگر قبر اندر جاوے فرشتے چیک کریں پھیپڑے ایک نمبر میں کوئی فالٹ نہیں بالکل سیٹ نہیں ہے سماج بھی ٹھیک ہے بصارت بھی ٹھیک ہے زبان بھی ٹھیک ہے پھیپڑے گردے ہر چیز ایک اتنے قبر کوئی اضافی نمبر ہے نمبر ہے کہ فرشتہ رجسٹر لے کے آ جائے جناب آپ کے پھیپڑے 10/10 گردے 10/10 سماج 10/10 بصارت 10/10 ماشاءاللہ گلہ ایک دے 10/10 نظر 10/10 جناب 100 نمبر آپ کے تو یہ ہو گیا آپ کو باقی سے آگے نکل گئے نہیں اگر گردے خراب بھی ہو اللہ تک قبر جا کے کوئی حال جب سانس نکلتی ہے سارا سسٹم کیا ہو جاتا ہے ختم اللہ نے بندے ہوئے ذرا قسم یہ کس واسطے ستا رکھے اپنا قسم تا دے ایک گلے تھوڑے کاستے جاؤں یہ تُسے کس واسطے پین پیک رکھے تھے جناب قبر میں کوئی نمبر نہیں ادھر پڑھو نبی نہیں لاتا خدا کی قسم ہم کہتے قبر میں امام الانبیاء ہم کھڑے ہو کر آمنہ کے نال پر درود و سلام پیش ہمارا تو ہمیں تو امام نے یہ عقیدہ دیا ہے یہ جہاں پر بزرگوں کو دیکھ رہا ہوں نورانی چہرے ہیں ہم کہتے قبر میں جائیں سامنے بددعا کے چہرے والا آئے بندائل کی زلفوں والا آئے مازا کے کاجل والا آئے یاسین کے سہرے والا آئے اور اس کے پوچھیں آپ انہیں پہچانتے ہیں نہیں پہچانتے تو ہم کیوں تم ان کی بات کرتے ہو ساڑیاں مساجد میں تو صبح اذان اس وقت تو پڑھی نہیں سی جب تک آواز نہ آئے کہ صلی نبینا اور صلی جڑے جڑے جلدی ہو قبر میں نبی کے سامنے میں ساتھ پڑھا اور پڑھ لو کہ صلی علی شفیع تو بات کر بات تاجدار گولڑا پیر سید نصیر نے کیا عقیدہ دیا ہے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال بات ختم نہیں ہوئی اہل بیت کا تذکرہ اگر سننا ہو جاؤ نا رومی کشمیر میاں محمد بخش کی بارگاہ میں جاؤ کہو یہ رومی کشمیر کیا ماجرا ہے بڑے بڑے
بنانے آئے لیکن ان کے کلام کو کوئی پڑھتا نہیں ہے. رومی کشمیریات کا کلام ہر جگہ چل رہا ہے. معاملہ کیا ہے؟ جواب کیا آئے گا؟ وہ لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے میں نے نبی کی آل کا تذکرہ کیا ہے, میں نے خیرات سیدہ فاطمہ کے در سے لیے. رومی کشمیر کیا کہتے ہیں کہ آل اولادی اوے میری میں کنگالی زیانی پاؤ صدقہ ویان محمد صدقہ شاہ جیلانی. جواب دے رہے ہو دیر تک کرنا نا کہ میں ڈائریکٹ کو چھال مارا تو سیدھے روڈ پہ سے بس کل گجرات کو جڑا سیدھا جناب میں جیل میں. میں بھی دن کو ہی خطاب کر کے آ رہا ہوں, ابھی آپ کے سامنے کر کے خطاب کرنا ہے. اللہ نے بدل جڑا تسا کی طرح پتہ اللہ سارے نے 20 کلو ہے. اللہ اکبر. جواب اس طرح دینا پتہ چلے حسینیت حسینیت حسینیت. بولو لالا اتنا مجمع ضرورات پر دوبارے حلن حسینیت یزیدیت یزیدیت. اس نبی کی آپ کے ذکر میں ہم بیٹھے ہیں جن کے ذکر کرنے کا حکم رب کا قرآن بھی دے رہا ہے, میرے آقا کا فرمان بھی دے رہا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا علی جو تجھ سے محبت کرے گا نا روز قیامت اس کا چہرہ نورانی ہوگا, اور جو تیرے بغض میں ہوگا روز قیامت اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا. میرے آقا نے فرمایا سنو جو میری آل سے بغض رکھنے والا ہوگا بے شک نمازیں بھی پڑھے, بے شک روزے بھی رکھے, بے شک زکوٰۃ بھی دے, بے شک حج بھی کرے, کیا ہوگا یا رسول اللہ فرمایا روز قیامت اسے یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے. لیکن ہم کہتے ہیں خدا کی قسم ہمارے دل میں نبی کی آل کی محبت ہے. اور آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. یہ حسین وہ ہے جس کا بابا سید الاولیاء ہے. حسین وہ ہے جس کی ماں علامہ اقبال سے جا کر پوچھو نا علامہ اقبال تو ذرا سیدہ فاطمہ کی قائم شان بیان کر. لوگ سوچتے صرف مولوی لگے دے لیں. علامہ اقبال کی تو داڑھی بھی نہیں, کوئی جبہ بھی نہیں, کوئی پاک بھی نہیں. علامہ اقبال ذرا بتا نا ہمیں امام حسین کی والدہ کا کیا مقام ہے. آپ کہتے ہیں مریم سے یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت سے نسبت حضرت زہرا عزیز. آپ فرماتے ہو لوگوں حسین کا ذکر سننے والوں حسین کی والدہ وہ ہے کہ مریم کو ایک نسبت حاصل ہے, حضرت فاطمہ کو 3 نسبتیں حاصل ہیں. حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے, لیکن میرے سونے نبی کی صاحبزادی کو 3 نسبتیں حاصل ہیں. وہ کون سی نسبتیں کہ نور چشمے رحمت امام الاولین
نسبت یہ حاصل ہے آپ محمد الرسول اللہ کی صحابزادی ہیں. دوسری کیا نسبت ہے کہ بانو تاجدار حلقہ مرتضی مشکل کشا شیر خدا. فرمایا دوسری نسبت یہ حاصل ہے آپ حضرت مولا علی کی زوجائیں. اور تیسری نسبت کیا ہے کہ مادر مرکز پرکار مادر مرکز سالار کہا تیسری نسبت یہ حاصل ہے آپ حسنین کریمین کی والدائیں اور وہ حسین جس کا بابا سید الاولیاء ہے وہ حسین اس کے بابا کے بارے میں حضور فرمائے علی انتاخی فی الدنیا و بالآخرہ جس کے بارے میں میرے آقا فرمائے علی لحم کا لحمی جسم کا جسمی. ارے وہ حسین جس کے بارے میں میرے آقا فرمائے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں میرے نبی کے غلاموں. کربلا کے میدان کے اندر آج وہ حسین کے ساتھ ظلم زیادتی کی جا رہی ہے. آج اس حسین پر پانی بند کر دیا گیا ہے جس کا نام ساقی کوثر ہے. آج اس حسین کو جناب والا تکلیف میں مبتلا کر دیا گیا ہے جس کا رونے پر بھی میرے آقا کو تکلیف ہوتی ہے. آج اس حسین کو جناب والا کربلا کے میدان میں مجبور کر دیا گیا ہے جسے میرے آقا اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کھلاتے ہیں. آج اس حسین کو کربلا کے میدان میں تکلیف دی جا رہی ہے جس کے لیے میرے آقا اپنے سجدے کو لمبا کر لیتے ہیں. میرے نبی کے غلاموں یہ کربلا کوئی افسانہ نہیں ہے, یہ کربلا کوئی ڈرامہ نہیں ہے, یہ کربلا کوئی فلم نہیں ہے. میرے آقا نے امام حسین کی پیدائش کے بعد کربلا کی پیشن گوئی کر دی تھی. میرے آقا نے بتا دیا تھا حسین وہ ہے جسے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا. لیکن آج ہم یہاں بیٹھ کر امام علی مقام سے محبت کا اظہار کر کے یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم وہاں موجود نہ تھے لیکن 1400 سال بعد تذکرہ اہل بیت کر کے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اگر ہم کربلا کے میدان میں ہوتے, ہم حسینی لشکر میں ہوتے, ہم کربلا کے میدان میں ہوتے, ہم امام حسین کے سپاہی ہوتے, لیکن وہاں موجود نہیں تھے. لیکن جو وہاں موجود تھے جن نے وہاں پر قربانی دی ہم انہیں خراج عقیدت اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ ہزاروں میں 72 تھے وہ تسلیم رضا والے. حقیقت میں خدائی کا تھا اور یہ تھے خدا والے. کسی نے پوچھا یوں حضرت, کسی نے بدل پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے. مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا. مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا. میرے نبی کے غلاموں یہ امام علی مقام کا قافلہ جب کربلا کے میدان میں پہنچا 7 محرم الحرام ہے
امام علی مقام جب کربلا کے میدان میں پہنچے، ابن اسحاق نے کہا کس طرح آئے؟ کہا میں کوفیوں نے خط لکھے، ہمیں خط لکھ کر بلایا گیا ہے، ہمیں خط لکھے گئے کہ امام علی مقام آپ آ جائیے، ہم آپ کی ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ان کوفیوں نے اپنے جناب والا کلام سے پھر گئے، اگر ان کوفیوں نے بے وفائی کر دی ہے تو ٹھیک ہے، میں واپس مکے چلا جاتا ہوں، لیکن میرے نبی کے غلاموں ابن زیاد نے کہا نا انہیں کو یزید کی بیعت کریں، اگر یزید کی بیعت نہیں کرنی ہے تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام علی مقام نے کہا نا یہ سر تو کٹ سکتا ہے لیکن یزید کی بیعت نہیں ہو سکتی ہے۔ امام علی مقام نے کہا لوگوں یزیدیوں سنو، میں تم سے لڑنے کے ارادے سے نہیں آیا ہوں، لیکن ابن سعد کہنے لگا امام حسین یا یزید کی بیعت کر لو یا یہاں پر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ادھر 7 محرم الحرام کو ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام حسین پر پانی بند کر دیا جائے۔ ارے آج پانی ان پر بند کیا جا رہا ہے جو روز قیامت اپنی امت کو پانی پلانے والے ہوں گے، ان پر پانی بند کیا جا رہا ہے جن کا نانا ساقی کوثر ہے۔ میرے نبی کے غلاموں ادھر پانی بند ہو گیا، 9 محرم الحرام عصر کی نماز کا وقت ہے، ادھر جناب والا یزیدی فوج میں ہلچل ہوئی۔ میرے آقا امام علی مقام نے فرمایا او میرے پیر عباس، جی امام علی مقام جاؤ جا کر ان یزیدیوں سے پوچھو یہ ہلچل کیسی مچی ہے۔ یہ حضرت عباس جو ہی تشریف لے کر کے ادھر یزیدی فوج کہنے لگی ہمیں آرڈر یہ آیا ہے، ہم نے تم سے جنگ کرنی ہے، اگر تو تم یزید کی بیعت کر لو پھر تمہیں جناب والا کچھ معافی دی جا سکتی ہے۔ لیکن امام علی مقام حضرت عباس جب یہ پیغام لے کر آئے، حضرت امام علی مقام نے فرمایا اے عباس ان سے کہہ دو آج رات کی ہمیں مہلت دے دی جائے، صبح پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ہمیں ایک رات کی مہلت دے دی جائے، یہ سر کٹ تو سکتا ہے، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا ہے، یہ سر کٹ تو سکتا ہے، یزید کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ میرے اندر خون بھی حیدری ہے، میں نے اپنے نانا سے دین کو سیکھا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں رات ہوئی، ادھر امام علی مقام نے اپنے رفقا کو جمع کیا، سارے ساتھیوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد امام علی مقام نے فرمایا او میرے ساتھیوں، او مجھ سے محبت کرنے والوں، او میرے عزیزوں، تم جناب والا مکے سے میرے ساتھ چلے ہو، تم نے کربلا کے میدان میں بھی میرا ساتھ دیا ہے، لیکن سنو سنو، کیا تمہیں پتا ہے یہ یزیدی صرف میرے خون کے پیاس ہیں، یہ صرف مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میں تم جناب والا تمہاری وفا پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا، میں تمہیں یہ اجازت دیتا ہوں رات کے اس پہر میں تم چلے جاؤ، اس لیے کہ صبح کو جنگ ہونی ہے، صبح کو جنگ ہونی ہے، صبح کو جنگ ہونی ہے، صبح تلواریں چلنی ہے، یہ میرے خون کے پیاس ہیں، چراغ بجھا دیتے ہیں، تم چلے جاؤ۔ امام علی مقام نے جب یہ خطبہ اپنے رفقا سے کیا، چراغ بجھایا، چوئی چراغ جلا اور سسکیوں کی آوازیں آنے لگی، کیا دیکھتے ہیں سارے رفقا بیٹھے ہیں، روئے جا رہے ہیں، کہتے امام حسین ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم تو حسینی ہیں، ہم اس لیے تو نہیں آئے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، امام حسین ہم نے آپ کے نانے کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے آپ کے نانے کے دین سے جناب والا ہمیں اللہ نے آپ کے نانے کے صدقے یہ عزتیں عطا فرمائی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو اکیلے چھوڑ کر چلے جائیں۔ ادھر میرے نبی کے غلاموں جب حضرت امام حسین نے یہ بات سنی، رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا، کہا یا اللہ ان کا اجر تیرے حوالے ہے، میں تو ان کو کوئی اجر نہیں دے سکتا۔ اب آپ نے کہا چلو رات کا پہر ہے، اپنے اپنے خیموں میں آرام کرو۔ ادھر امام حسین رات کو رب کی حضور عبادت میں مصروف ہو گئے، سجدے میں چلے گئے، رب کو راضی کرنے لگ گئے۔ آج کی وہ رات ہے جس رات امام حسین رب سے باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، مجھے پتہ ہے صبح یہ جانسار شہید ہو جائیں گے، لیکن اللہ تو گواہ رہنا ہم نے تیرے دین کے ساتھ وفاداری کی ہے، ہم نے بے وفائی نہیں کی ہے۔ میرے نبی کے غلاموں ادھر صبح فجر کا وقت ہوتا ہے،
امام حسین نماز پڑھاتے، رفقا بھی نماز پڑھتے. ادھر جناب والا جنگ شروع ہونے سے پہلے امام حسین اپنے خیموں میں جا کر کہتے ہیں او میری بہن زینب، او پیاری زینب، میں تجھے کوئی وصیت کر کے جا رہا ہوں، سن سن. اب تمہیں پتا ہے یہاں پر میدان میں لڑائی ہوگی، تیرا بھائی بھی شہید ہو جائے گا، تیرے عزیز و اقارب بھی شہید ہو جائیں گے. اے زینب تو نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. جناب والا حضرت زینب نے جب یہ سنا آپ رونے لگ گئی. فرمایا زینب صبر کرنا ہے اور سن لے، جب تک تمہارے جسم میں سانس ہے تم حق کے ساتھ کھڑی رہنا، لوگوں کو نماز کی تلقین بھی کرتے رہنا. میرے نبی کے غلاموں، امام حسین جو ہی باہر نکلے جناب والا صفے باندھی، سامنے یزیدی فوج بھی آ گئی. ادھر جناب والا جنگ شروع ہونے سے پہلے امام حسین نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، آج بھی بڑے بڑے مورخین لکھتے ہیں 3 دن کا پیاسا اتنا فصیح اور بلیغ خطبہ دے رہا ہے. آپ نے یزیدی فوج کو للکارا، کہا او یزیدیو کیا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جن کا نانا امام الانبیاء ہے، میں وہ ہوں جن کا بابا علی المرتضیٰ ہے. کیا تم نے آقا سے یہ حدیث نہیں سنی کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ کیا تمہیں نہیں پتا میرے بابا کے چچا حضرت امیر حمزہ سید الشہداء ہیں؟ کیا تمہیں نہیں پتا جناب والا ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن میں حضرت جعفر طیار جیسے شہید بھی ہیں. او یزیدیو کیا تم مجھے یہ بتاؤ کیا تم پر یہ حلال ہے تم نبی کی آل کا خون کرو، تم نبی کی آل کو شہید کرو، تم نبی کی آل پر اس طرح پانی بند کرو جہاں سے کتے بھی پانی پیے، جانور بھی پانی پیے، ہر چیز پانی پیے، لیکن آل نبی کے لیے تم نے پانی بند کر دیا ہے؟ کیا یہ پانی بند کرنا تمہارے لیے جائز ہے؟ او یزیدیو ذرا یہ تو بتاؤ نا، اگر تم مجھے نہیں جانتے تو جان لو میں حسین ابن علی ہوں، میں آقا کا وہ نواسا ہوں جسے آقا اپنے کندھے پر اٹھا کر جناب والا کھلاتے تھے. میں آقا کا وہ نواسا ہوں جس کی محبت نبی کی محبت ہے، جس سے بغض نبی سے بغض ہے، جس سے جنگ نبی سے جنگ ہے، جس سے دشمنی نبی سے دشمنی ہے. ادھر جناب والا ابن زیاد کے حکم پر یہ فوج کھڑی ہے. ابن سعد کہنے لگا او حسین جناب والا حرب استعمال نہ کر، چل چل جلدی جنگ کے لیے آ جا، ہم ان تمہاری باتوں میں نہیں آنے والے. آپ نے کہا نانا میں تو امام حجت کے لیے تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا، تم کل یہ نہیں کہنا ہمیں پتہ نہیں تھا حسین کون ہے. میں تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں حسین وہ ہے جو نبی کا نواسا ہے. امام علی مقام نے خطبہ مکمل کیا، فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین. آپ نے خود کا ارشاد فرمایا، کہا میں تمہیں اپنا تعارف کروانا چاہتا تھا، میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں کون ہوں، لیکن ان خطبے کا یزیدیوں پر اثر نہ ہوا. لیکن ایک حر بن یزید الریاحی اس نے جب پوچھا ابن سعد سے کہ تم واقعی امام حسین کو قتل کرنے والے ان کو شہید کرنے کا ارادہ ہے؟ کہنے لگا ہاں ابھی تلواریں چلیں گی، ابھی یہ شہید ہوں گے، ابھی جنگ ہوگی، بس جس پر اللہ کا کرم ہو. حر بن یزید نکلا لشکر سے، امام حسین کے قدموں میں آیا، کہنے لگا امام علی مقام میں جنت اور جہنم کے درمیان تھا، آپ کی بارگاہ میں آ گیا، توبہ کر لیتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ امام علی مقام نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کیا. لمبا واقعہ میں صرف مختصر میں نے شہادت علی اکبر کو بیان کر کے اپنے تقریر کا اختتام کرنا ہے. جنگ شروع ہو گئی، ادھر میرے آقا کے جانثار صحابہ بھی شہید ہو رہے ہیں، علماء بھی شہید ہو رہے ہیں، فضلاء بھی شہید ہو رہے ہیں. ایک ایک کر کے میرے آقا کے جانثار جا رہے ہیں. ابو بکر بن علی بھی گئے، عثمان بن علی بھی گئے، عمر بن علی بھی گئے، عبداللہ بن علی بھی گئے، ادھر جناب والا حضرت مسلم بھی گئے، ادھر رفقاء جا رہے ہیں. اب باری آئی ہاشمی خاندان، اب نبی کے گھر والوں کی باری آئی نا. شہزادہ علی اکبر حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آئے. یہ کون شہزادہ علی اکبر ہے؟ اللہ اکبر. یہ کون شہزادہ علی اکبر ہے؟ یہ وہ شہزادہ علی اکبر ہے
جو بہو شبیہ مصطفیٰ ہے. مدینے کے اندر لوگوں کو جب امام حسین فرماتے جب لوگوں کو امام الانبیاء کی یاد آتی لوگ ہمارے گھروں میں آ جاتے کہتے ذرا علی اکبر کو تو سامنے لاؤ نا اس لیے کہ علی اکبر کو دیکھیں تو امام الانبیاء کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. یہ وہ علی اکبر ہے جو شبیہ مصطفیٰ ہے. یہ وہ علی اکبر ہے جو میرے آقا کی ہم شکل ہے. جب پیدا ہوئے حضرت زینب نے لے لیا کہ میں ان کی اس طرح پالوں گی جیسے فاطمہ نے مجھے پالا ہے. حضرت زینب علی اکبر کو باہر نہیں جانے دیتی, علی اکبر کو نظر لگ جائے گی. لیکن جب مدینے کی گلیوں میں عباس اور علی اکبر چلتے اس طرح محسوس ہوتا جیسے علی اور محمد چل رہے ہیں. ایسے محسوس ہوتا جیسے حضرت مولا علی اور میرے آقا چل رہے ہیں. وہ میرے آقا کی شبیہ علی اکبر امام علی مقام کی خدمت میں آئے کہنے لگے کہ ابا جان مجھے اجازت دیجئے, اب میں بھی نانا کے دین پر اپنی جان لٹانا چاہتا ہوں. میرے آقا امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر تو میرے آقا کی جناب والا شبیہ ہے, تجھے دیکھوں تو آقا کی یاد تازہ ہوتی ہے. اے علی اکبر میں تجھے کیسے جنگ میں بھیج سکتا ہوں, تو نے دیکھا نہیں اس سے پہلے جو گیا شہید ہو گیا. لیکن امام علی اکبر کہہ رہے ہیں ابا جان آپ مجھے اجازت دیجئے. حضرت امام علی اکبر کو میرے آقا نے تیار کیا, دستار بھی بنائی, جبہ بھی بنایا, تلوار بھی دی. امام علی اکبر خیموں میں گئے, جا کر حضرت زینب نے دیکھا خیموں کے اندر ایک جناب والا شور برپا ہو گیا. آج علی اکبر جنگ کے لیے جا رہا ہے. حضرت ام لیلہ کو بھی پتا یہ واپس نہیں آئے گا. کہنے لگی بیٹا میرے خواب سجائے تھے تیرے سر پر سیرا سجاؤں گی, تجھے دولہا بناؤں گی, لیکن آج تجھے دولہا بنا کر مقتل میں بھیج رہی ہوں. حضرت زینب بھی رونے لگ گئی, کہنے لگی اے میرے نانا کی شبیہ تجھے بھیجتے ہوئے آج بڑا رونا آ رہا ہے, بڑا دکھ ہو رہا ہے, کلیجہ پھٹ رہا ہے. میں نے اونو محمد کو قربان کر دیا ہے لیکن تجھے بھیجنے کا دل نہیں کرتا ہے. آپ نے فرمایا پھوپھی مجھے اجازت دیجیے. ادھر جناب والا اجازت لے کے باہر نکلے. جو ہی امام علی اکبر کو امام علی مقام نے گھوڑے پر بٹھایا, تلوار بھی دی, تیر بھی دیا, الوداع کرنے لگے. کافی امان اللہ میرے ابا جان میں جا رہا ہوں, پتہ ہے آگے میرا بیٹا شہید ہو جائے گا. امام حسین تیری عظمت پر قربان جائے, تیرے حوصلے پر قربان جائے, تیری استقامت پر قربان جائے. پتہ ہے بیٹا شہید ہونے جا رہا ہے. یہ عام بیٹا بھی نہیں ہے, اتنا سونا حسین بیٹا ہے جو صورت میں بھی باکمال ہے, جو سیرت میں بھی باکمال ہے. جو ہی امام علی اکبر نے گھوڑے پر بیٹھ کر چند قدم چلے, اتنے میں قدموں کی آہٹ کی آواز آئی. اتنے میں جناب والا پیچھے قدموں کی آہٹ کی آواز آئی. آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا امام علی مقام پھر پیچھے آ رہے. کہا ابا جان آپ نے الوداع تو کر دیا تھا. کہا بیٹے تجھے پتہ نہیں ہے جب ضعیف باپ اپنے بیٹے کو الوداع کرتا ہے اس کے کلیجے پر کیا گزرتی ہے. تو نے ابھی یہ منظر نہیں دیکھا, تیری ابھی اولاد نہیں ہوئی, تو میرے دکھ کو سمجھ سکے, تو میری مصیبت کو سمجھ سکے. تو نہیں جانتا میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے. لیکن فرمایا ابا جان مجھے اجازت دیجئے. امام علی مقام نے اجازت دی, اپنی نگاہیں آسمان کی طرف بلند کی, آنکھوں میں آنسو آئے اور کہہ رہے جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے, جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے. بس اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے. امام علی مقام نے اپنی نگاہوں کو بلند کیا, کہنے لگی اللہ تو گواہ ہو جانا میں نے اتنی سوڑی صورت والا, اتنی حسین چہرے والا اپنا جوان گبرو علی اکبر بھی تیری بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے بھیج دیا ہے. جو ہی علی اکبر میدان میں پہنچے, ارے ایسے لگ رہا تھا جیسے امام الانبیاء نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے. ایسے لگ رہا تھا جیسے آج مولا علی
پہنچے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی. ابن سعد کہنے لگا اوے کیا ہو گیا ہے, ڈر کیوں رہے ہو, کیا دیکھتے نہیں ہو 3 دن کا پیاسا ہے. انہوں نے کہا ابن سعد 3 دن کا پیاسا ہے, لیکن تجھے پتہ نہیں یہ حیدری خون ہے, اس میں بڑی استقامت ہے, اس میں بڑی جرت ہے. امام علی مقام جنابی والا ان کے بیٹے علی اکبر نے جو ہی تلوار چلانا شروع کی, ادھر جنابی والا کافروں کو یزیدیوں کو مولیوں اور گاجروں کی طرح کاٹنا شروع کیا. چند لمحے بعد حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آئے, کہنے لگے ابا جان اگر ایک قطرہ پانی کا مل جائے, اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے, زبان میری خشک ہو گئی ہے. امام علی مقام نے فرمایا میرے بیٹے پانی تو نہیں ہے, یہ زبان تو میرے منہ میں ڈال, اس لیے کہ میں نے محمد مصطفیٰ کی زبان کو چوسا ہے, تو زبان میرے منہ میں ڈال. امام علی اصغر نے, امام علی اکبر نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں ڈالی, پھر واپس میدان میں پہنچے, یزیدیوں پر وار کرنا شروع کیا. یزیدی فوج میں جناب والا ہلچل ہو گئی, جو بھی آتا اسے جناب والا قتل کر دیتے. اتنے میں ابن سعد کہنے لگا سارے مل کر حملہ کرو. سب نے مل کر حملہ شروع کیا. اتنے میں ایک ظالم نے تیر چلایا, سیدھا امام علی اکبر کے سینے پر لگا. ادھر سے خون کا فوارہ نکلا, ادھر سے آواز آئی یا ابا تدرکنی, او میرے ابا مجھے بچائیے, مجھے بچائیے, ان یزیدیوں نے بچیوں سے باہر کر دیا ہے. جو امام علی مقام نے یہ آواز سنی آپ دوڑے دوڑے آئے, دوڑے دوڑے آئے. ادھر جنابی والا گھوڑوں نے علی اکبر کے لاشے کو روندنا شروع کر دیا. کبھی علی اکبر کا لاشا دائیں جا رہا ہے, ادھر سے آواز آ رہی ہے, امام حسین ادھر دوڑ رہے, کبھی لاشا بائیں جا رہا ہے, ادھر آواز آ رہی ہے, ادھر دوڑے جا رہے. امام علی اصغر علی اکبر کی لاش, ادھر امام حسین نے جب دیکھا امام علی اکبر کی لاش کو پکڑا, سینے میں تیر لگائے, کہا بجان اس تیر کو نکال دیجئے. جو ہی تیر نکالا ایک خون کا فوارہ نکلا. ادھر جنابی والا امام علی اکبر کی روح پرواز کر گئی. امام علی مقام نے علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا. اور ذرا غور کرو وہ کیسا منظر ہوگا جب امام حسین 56 سال کے حسین نے 18 سال کے گبرو جوان کی لاش کو اٹھایا ہوگا. امام علی اکبر کی لاشے کو اٹھایا, خیموں کی طرف لے کر آئے. ادھر خیموں میں عجیب و غریب شور برپا ہو گیا. اے امام حسین اب تو رو لو نا, اب تو اپنے قلبانوں کو جھاگ لو نا. ہم نے دیکھا میرے نبی کے غلاموں, اگر کسی کا اپاہج بچہ بھی چلا جائے, اگر کسی کا لوڑا لنگڑا بھی چلا جائے, ہم نے ماؤں کو اپنے بال پیٹتے ہوئے دیکھا ہے, سینے زمین پر ملتے ہوئے دیکھا ہے, ہم نے ماتم کرتے ہوئے دیکھا ہے, ہم نے باپو کو بے ہوش ہوتے دیکھا ہے. اور پوچھو ماؤں سے یہ تو اپاہج تھا, یہ تو لنگڑا تھا, یہ تو لوڑا تھا, تمہارے کس کام کا؟ ماں کہے گی یہ تمہارے لیے لنگڑا تھا, یہ میرے دل کا سکون تھا, یہ میرے دل کا قرار تھا, یہ میرے دل کا چین تھا, یہ میرے دل کا سکون تھا. اے امام حسین اب تو رو لو نا, اب تو قلبان چاک کرو نا, اب تو مٹی اٹھا کر سر میں ڈالو نا, اب تو چیخو چلاؤ نا. اس لیے کہ جوان علی اکبر چلا گیا ہے, سونا علی اکبر چلا گیا ہے, نبی کی شبیہ چلی گئی ہے. آپ نے فرمایا نا نا رو تو تب جب میرا علی اکبر ناکام ہوا ہو. میرا علی اکبر ناکام نہیں ہوا ہے, میرا علی اکبر کامیاب ہو گیا ہے. آپ فرما میں کربل وچ کربل اوے بحالیاں نے کربل نو نظارہ دے چھڈیا, اسا اپنے پیاسے اوے بچیاں نو کوثر دا کنارہ دے چھڈیا, اسا اپنے پیاسے اوے بچیاں نو کوثر دا کنارہ دے چھڈیا. ادھر جنابی والا زینب بھی لاشا دیکھ کر کہتی ہے, حضرت ام لیلہ بھی علی اکبر کا لاشا دیکھ کر کہتی ہیں دیتے تھے دعائی اہل بیت شہزادے
پر تصویر گھر سے جاتی رہی خیر الانام کی. ادھر علی اکبر کا لاشا امام حسین نے اٹھا کر لایا. امام حسین تیری عظمت پر قربان جائیں، تیری عظمت پر قربان جائیں، تیری ہمت پر قربان جائیں، تیری قربانی پر قربان جائیں. تو نے علی اکبر جیسا قبول جوان بھی قربان کیا، تو پھر آج محرم الحرام کے مہینے میں، آج محرم الحرام کی گھڑیوں میں ہم خاموش کیوں ہوں؟ اور اللہ کا کرم ہے علماء بیٹھے ہیں. ہم صرف محرم میں شہداء کربلا نہیں بناتے، ہمارے جمعے کی تقریریں اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی، ہمارے جمعے کا پیٹرن اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ہم جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد، سنت پڑھنے کے بعد، نفل پڑھنے کے بعد اپنی مسجدوں میں کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو باندھ کر امام عالی مقام کی شان اور عظمت بیان کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کر کے یہ نہ کہیں کہ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا. آخری گھڑیاں ذرا شامل ہو جائیں. جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا. اس حسین ابن حیدر پیلا. اور ذرا سینے کا زور لگا کر کو اس حسین ابن حیدر پیلا. پڑھ لو پڑھ لو. اس حسین ابن دیکھیں نال والا کہڑا بندہ نہیں پڑھ رہے، اس کو کہہ تو بھی پڑھ لے. اس حسین ابن حیدر پیلا. اس حسین ابن حیدر پیلا. اور کون حسین ابن حیدر جن کو بیٹھے بیٹھا ستا یا گیا، جن کے بچوں کو پیار سے رولا یا گیا، جن کی گرد پہ خنجر چلا یا گیا. اس حسین ابن حیدر پیلا. اس حسین ابن حیدر پیلا. او حسین تیری عظمت پر قربان جائیں، او حسین تیرے نام پر قربان جائیں. جب تک قیامت نہیں آتی تیرا نام زندہ رہے گا. اور روز قیامت اللہ فرماتا ہے میں تم کو اماموں کے نام سے بلاؤں گا. روز قیامت جب اعلان ہوگا او حسینیوں آ جاؤ، ہم حسینی لشکر میں انشاءاللہ سینہ چوڑا کر کے امام حسین کے پیچھے کھڑے ہو کر کہیں گے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی ہے. الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی. میرے نبی کے غلاموں، اہل بیت کا ذکر سنو، اور جس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں وہ سمجھ لے کہ اس کے دل میں نبی کی آل کی محبت. سبحان اللہ. سینہ پھاڑنا، ماتم، بال جو ہے کھینچنا، ان چیزوں اسلام نے منع فرمایا. شریعت اجازت دیتی ہے. میرے آقا کے بیٹے دنیا سے گئے نا، میرے آقا رو رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میرا بیٹا ابراہیم دنیا سے گیا، مجھے بھی، میں بھی غمگین ہوں. اور رونا میرے آقا کی سنت ہے غم میں. آنسو بہایا کرو، آنسو بہانے سے مسلک تبدیل نہیں ہوگا. ہم ہی حسینی لوگ ہیں، ہم حسینی کردار والے ہیں،
ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں، ہم حسین کے مشن کو لے کر جانے والے ہیں۔ اور یاد رکھیں حسینی مشن کیا کہ آپ نے کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی۔ حسینی وہی ہوگا جو 5 وقت کا نمازی بھی بنے گا، حسینی وہی ہوگا جو قرآن کی تلاوت بھی کرے گا، حسینی وہی ہوگا جو آقا کو خوش کرنے کے لیے ہر وہ کام کرے گا جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اس لیے آج عہد کریں شہدائے کربلا میں آنے والوں، ہم 5 وقت کے نمازی بنیں گے، ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اور اپنے گھروں میں محرم اور حرام میں قرآن پڑھ کے امام حسین کو اصحال ثواب کرو۔ اس لیے نہیں کہ ان کو ضرورت ہے کل روز قیامت جب امام حسین سے ہماری ملاقات ہو ہم کہ ہمارے پاس تو اور کچھ نہیں تھا، ہم یہ ذکر کر کے درود پڑھ کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ میں صرف کلمے کے 2 اشعار جن کا حکم ہے، میری تقریر اختتام ہو گئی ہے، میں محترم جناب صابر ایوب صاحب آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج میرا دل بڑا خوش ہوا جب میں آپ کے ادارے میں آیا۔ یقین جانے ایسے ادارے ہونے چاہیے کہ پتہ چل رہا تھا کہ کوئی ادارہ ہے، آپ خوبصورت بلڈنگ، خوبصورت نظم و ضبط، اس قسم کے اہل سنت کے مدارس ہونے چاہیے جہاں سے قرآن کی ترویج ہو، جہاں سے عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور حضرت پیر صاحب بھی آپ نے ہمارے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ سید زادے اللہ ان کا سایہ بھی تادیر مسلک اہل سنت پر قائم اور دائم رکھے۔ مجھے کلمے کا حکم ہے، کلمہ یاد رکھیں کہ نزا کے عالم میں آپ چاہتے ہیں کہ کلمہ زبان پر جاری ہو، چاہتے ہیں، حکم یہ ہے کہ نزا کا عالم ہو تو بندے کے پاس ذکر پڑھو، یہ نہیں کہا تو پڑھ، یہی حکم ہے، اس کے پاس کلمہ پڑھا جائے اور کلمہ سن کے وہ بھی کلمہ پڑھنے لگ جائے گا، کیونکہ موت کی سختی بڑی ہوتی ہے۔ لیکن آج تک یہ نہیں سوچتے ہو فلاں حادثے میں بندہ چلا گیا، کیا اس وقت کوئی پاس تھا تلقین کرنے والا؟ نہیں۔ آئی سی یو میں بندہ تھا، کوئی پاس تھا تلقین کرنے والا؟ نہیں۔ کوئی پتہ نہیں موت کیسی آئی۔ لیکن آج ذرا یہ ذکر میں رب کی بارگاہ میں امانت دے دو، یا اللہ یہ شہدائے کربلا کانفرنس میں بیٹھ کر اسی ذکر کے لیے تو حسین نے اپنا سر کٹایا۔ آج ہم کلمہ یا اللہ تجھے امانت دے رہے ہیں کہ تو پنجتن پاک کے صدقے جب نزا کا عالم آئے تو ہماری زبان پر یہ کلمہ جاری کر دے۔ ہر بندہ چاہتا ہے امانت دے، اور اللہ کو جو امانت دو کہ اللہ واپس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ تو پھر ذرا امانت دینا آواز آئے لا لا دل گھبراوے گا، اتھے کوئی نہ مینوں بچاوے گا، اتھے کملی والا آوے گا، پڑھو لا الہ لا اور آج یہ دعا بھی کر دو کہ جدو مرا تیجو میں والا رو جے ہوئے، جدو مرا تیجو میں والا رو جے ہوئے، میری منجی دے کل میں دازو رہے ہوئے، میری منجی دے کل میں دازو۔ جب سارے عزیز و اقارب رشتہ دار دفنا کر واپس پلٹ آئیں اندھیری قبروں، اس وقت کیا ہو جدو کی کھولا نبی میرے کو لے ہوئے، پڑھو لا الہ اور جس پڑھے آئے ہو تارے جاوے گا، کہہ
جدو مرا تے سونے جاوی جدو مرا تے سونے جاوی کہہ لو جدو مرا تے سونے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ او سونے مدنی تاجدارا آج کربلا کی اس کانفرنس میں بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں. آپ نے شیخ سعدی کو بھی دیدار کروایا, آپ نے امام حسینی کو بھی دیدار کروایا, آپ نے مہر علی کو بھی دیدار کروایا. ہم بھی آپ کے غلام التجا یہ کر رہے ہیں کہ جدو مرا تے سونے جاوی جدو مرا تے سونے وی مکھ اپنا سانو دکھا جاوی مکھ اپنا سانو دکھا جاوی تنال سانو کلمہ پڑھا جاوی پڑھو لا الہ رہبا جانے میری گدائی اللہ اللہ کر دیا او رہبا جانے میری گدائی مرشد اوے محبے اور راضی ہوئے فضل کری رب سائیں تجیوے تھامے امبلا اوہ بلے تک کچھ نہیں میرے پلے جہوے اوہ تھامے اور رحمت تیری تے بلے 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 تسلے علی نبی یہ نام وسلے علی درود سے آغاز پر درود پڑھے ختم آخر تک پڑھ لو. صلی علی و شفیع مدینے آقا جائیں گے وہ آج نہیں تو کل سہی سرکار ہم کو بلائیں گے وہ آج نہیں تو کل سہی صلی کری میں صلی علی محمد. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر نبی کے آل کی, نبی کے صاحب کی محبت اور عروج عطا فرمائے. عشق مصطفیٰ کی شمع جلتی رہے, اسی عشق مصطفیٰ کی شمع سے ہماری قبریں روشن ہوں. قبر میں جائیں تو نبی کی پہچان نصیب ہو, روز قیامت نبی کی شفاعت نصیب ہو. میں پھر محترم علامہ صاحب, محترم پیر صاحب, دیگر جتنے علماء کرام ساروں کے نام سے واقف نہیں ہوں, جو بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں, میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ 10 روزہ خوبصورت شہدائے کربلا کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا آنا, یہاں پر بیٹھنا سننا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, جنہیں سن کے دل شاد
ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے. میرے آقا کا ذکر ہوتا رہے گا. وما علینا الا البلاغ.